ان شاہراہوں پر بہت سے لوگ روٹی کپڑا مکان کے مطالبے کے لیے، بہت سے لوگ سیلری الاؤنس کے لیے، بہت سے لوگ مختلف سیاسی مقاصد کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد سینکڑوں سے زیادہ نہیں ہوتی۔ آج یہ انسانی سروں کا سمندر اگر یہاں پر آیا ہے تو روٹی کپڑا مکان کے لیے نہیں، آج یہ یہاں پر اگر جمع ہوئے ہیں تو کسی سیاسی نعرے کے لیے نہیں، بلکہ ان کا بیک زبان صرف ایک مطالبہ ہے کہ صدیق اکبر کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے۔ ایک ہی مطالبہ ہے، طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں زینب، رقیہ، ام کلثوم کے گستاخ ہوں، یا حضور علیہ السلام کی ازواج حضور کے بنین و بنات کے گستاخ ہوں، ان کے لیے سزائے موت کا قانون ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنے ملک کے اندر موجودہ قوانین پر نظر ڈالتے تو ہمیں نظر آتا ہے اگر کوئی صحابہ کرام اہل بیت عظام کی گستاخی کرتا ہے تو اس کے اوپر 298 کی ایف آئی آر درج کی جاتی ہے۔ 298 کیا ہے؟ 298 کا مطلب ہے یا تو صرف 3 سال تک اس کو سزا دی جائے گی، یا پھر اس کو صرف جرمانہ کر کے عدالتیں رہا کر دیں گی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گستاخ آزاد گھومتے ہیں۔ کمزور قانون ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جب باہر آتے ہیں، یا کمزور عدالتی نظام کی وجہ سے جب ان کے مقدمات کو دہشت گردی کی عدالتوں کی بجائے دوسری عدالتوں میں سنا جاتا ہے، وہاں پر ججز کا فیصلہ بھی نہیں آتا کہ غازی خالد جیسے لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ وہاں پر ابھی جج کا قلم نہیں چلتا کہ کسی مسلمان کے ایمان کی چنگاری بڑھ اٹھتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر حقیقی امن کو قائم کرنے کا واحد راستہ قانون سازی ہو سکتا ہے۔ اس ملک کے اندر قانون سازی ہونی چاہیے۔ اگر 302 قتل کرنے والے پہ لگتی ہے اور 302 کی سزا صرف 1 سال یا 2 سال یا 3 سال ہو، آپ خود بتائیں 302 والا بندہ 2 سال کے بعد اگر باہر آ جائے تو ظاہر ہے کہ پورے ملک کے اندر قتل کے واقعات زیادہ ہوں گے، ظاہر ہے پورے ملک کے اندر انسانوں کی جانیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام امہات المومنین کے گستاخ کے لیے اگر کمزور قانون ہوگا تو ہمارے پاس اس کے قریب ایف آئی آرز ہیں جن کے اندر نبی کی ازواج کو گالی دی گئی، جن کے اندر نبی کے اصحاب کو گالی دی گئی۔ اسلام آباد کے اندر کی جانے والی گستاخیاں، آپ لاہور اور کراچی کے اندر کی جانے والی گستاخیوں کو اگر دیکھیں تو یہ 1-2 دن کی بات نہیں، یہ تسلسل ہے۔ ہمارے صاحب بصیرت علماء کرام کے پیش نظر یہ آج سے نہیں، یہ پہلے سے تھا۔ ان گستاخیوں کو حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے دیکھا، اسی لیے انہوں نے وہ فتویٰ دیا۔ ہمارے اکابر کی بصیرت آج نہیں، ہمارے اکابر کے 40-50 سال پہلے فتوے اٹھا کے دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی ہوں، یا حضرت مفتی محمود ہوں، یا حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید ہوں، یا آج کے دور کے اندر ہمارے مشائخ علماء کرام ہوں، انہوں نے اپنی بصیرت کے ساتھ جن خطرات کو محسوس کیا، اسی کے تسلسل میں، اسی کے نتیجے میں ان لوگوں نے کبھی اسمبلی کے اندر تحفظ ناموس صحابہ بل پیش کیا، تحفظ ناموس اہل بیت بل پیش کیا، شریعت بل پیش کیا۔ آپ لوگ سن چکے ہیں وہ ملعون جو اعلان کہتے ہیں کہ ہم خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، وہ ملعون جو اعلان کہتے ہیں کہ جناب حضور کی بیٹیاں 4 نہیں، حضور کی بیٹیاں 3 ہیں، وہ ملعون جو اعلان کہتے ہیں کہ تحفظ بنیاد اسلام جس کے اندر خاتم النبیین کو لازمی کہا گیا، جس میں اللہ کی توحید کے تحفظ کی بات کی گئی، جس میں صحابہ کی عزت کی بات کی گئی، جس میں حضور کے بیٹے اور بیٹیوں کی بات کی گئی، اسی زمین پر وہ ملعون موجود ہے جو کہتے ہیں اس مقدس ڈاکومنٹ کی جگہ پنجاب اسمبلی نہیں بلکہ اس مقدس ڈاکومنٹ کی جگہ گٹر ہو سکتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخیوں کا یہ سلسلہ چلتے چلتے یہاں تک آج پہنچا۔ آج پورا ملک سراپا احتجاج ہے، پورے ملک کے عوام اور خواص سراپا احتجاج۔ صدیق اکبر سے محبت
ہماری جان کا مسئلہ نہیں ہے، صدیق اکبر سے محبت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، عائشہ صدیقہ سے محبت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ عمران خان روٹی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، عمران خان نوکری کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، خدا کی قسم صدیق کے بغیر گزارا نہیں۔ نعرہ تکبیر، صداقت صدیق اکبر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، چرچے ہیں جس کے عرش پر، چرچے ہیں جس کے رکھے ہوئے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، ڈاکٹر عادل صاحب، مظفر حسین شاہ صاحب، اورنگزیب فاروقی صاحب، حنیف جلندری صاحب، علامہ ابتسام الہی ذکیر صاحب، قاضی عبدالرشید صاحب، آپ صدیق اکبر کی غلامی کے لیے آواز دیجئے گا، آپ کا پسینہ گرے گا، ہم خون بہانے کے لیے تیار ہیں۔ ضابطہ اخلاق یہ طے ہوا تھا کہ جلسہ گاہ میں نعرہ بھی کوئی نہیں لگائے گا، اسٹیج سے نعرہ لگے گا، اور کوئی کسی جماعت کا جھنڈا بھی جلسہ گاہ میں نہیں لہرایا جائے گا۔ اگر کوئی جھنڈا ایسا ہے، میری اس سے دستبستہ درخواست ہوگی کہ ضابطۂ اخلاق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جھنڈے کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے، اور یہ جو سامنے کرسیوں پر کھڑے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والے جو ہیں ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ جو بھی کرسی پہ کھڑا ہے یہ بالکل غلط کیا جا رہا ہے، کرسی بیٹھنے کے لیے ہے، اس پہ بیٹھ جایا جائے، کرسی پہ کوئی بھی نہ کھڑا ہو۔ میں صرف 2 منٹ کے لیے دعوت دوں گا جمعیت